أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کی آیات نمبر 35 سے انشاءاللہ تعالی 40 تک تلاوت، ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کو بتانے کی جسارت کر لیں گے۔ آئیے آیات نمبر 35 کی تلاوت اور ترجمہ۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اور دعا کی، اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نشان نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر۔ اور دعا کی، اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نشان نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنی لگتی۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَاصٍ۔ اور شیاطین کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غتہ مارنے والے تھے۔ اور شیاطین کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غتہ مارنے والے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور اوروں کو بھی، اور شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو، چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو، چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور عمدہ مقام ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب، نزدیکی اور عمدہ مقام ہے۔ یہ تو ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ان آیات کے بارے میں مختصراً مفہوم جو آپ کو بتاتے چلے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ اس دعا کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ میرے زمانے میں
میری جیسی عظیم الشان سلطنت کسی اور کو میسر نہ ہو۔ گویا ان کے نزدیک میرے بات کا مطلب میرے سوا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے، لیکن بیشتر مفسرین کے نزدیک دعا کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بھی کسی کو ایسی عظیم الشان حکومت حاصل نہ ہو۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت عطا فرمائی ویسی بات میں کسی کو نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ ہواؤں کا مسخر ہونا، جنات کا تابع فرمان ہونا بعد میں کسی کو میسر نہ آ سکا۔ بعض لوگ عملیات وغیرہ کے ذریعے بعض جنات کو جو مسخر کر لیتے ہیں وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر جنات سے اس کو کوئی نسبت حاصل نہیں ہے۔ عملیات کے ماہرین دو ایک چند جنات کو تابع بنا لیتے ہیں، لیکن جس طرح کے ہمہ گیر حکومت جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی ویسی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا کہ لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہو کر عصر کی نماز فوت ہو گئی یا وظیفہ فوت ہو گئی، تو اپنی اس غفلت پر افسوس ہوا اور یہ گھوڑے جو غفلت کا سبب بنے تھے ان کو بیکار کر کے چھوڑ دیا۔ جو آپ کو بتایا ہے میں نے کہ ان کو قربانی کیا یا جو بھی کیا، چونکہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھوڑوں سے بہتر تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرما دی، ہوا کی صورت میں۔ البتہ سورہ انبیاء کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کر دیا، اور سورہ صاد کے اندر رخاءً کا لفظ آیا نرم۔ ٹھیک ہے، ہوا کے اندر تیزی اپنی جگہ، لیکن سلیمان علیہ السلام جب اس کو استعمال فرماتے تھے اس وقت اس کے اندر نرمی آ جانا یہ الگ مسئلہ تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمانی کے بارے میں جو ہوا پر چلتا تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع و عریض تخت بنوایا تھا، جس پر خود ماں سلطنت والے اور لشکر اور آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے۔ وہ عظیم الشان اور وسیع و عریض تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے کرتی تھی۔ عدوها شہر ورواحها شہر جو کہا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، 6 لاکھ،
جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے. پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لے. پرندے اس تخت پر جب چلتا اس پر سایہ کر لیتے تھے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو. پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے. دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے. اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے. یہ ابن کثیر کا بیان ہے. اور یہ تو ہو گیا تسخیر ہوا کی بات. آگے تسخیر شیاطین، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا شیاطین یعنی جنات میں سے ایسوں کو جو دریا میں غطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے جواہرات نکال کر لاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے جن میں سے بعض روایت میں آتا ہے یعملون ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب. دوسری آیات میں ہے یہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محرابیں، شاندار مکانات اور مورتیں، پتھر کے بڑے بڑے پیالے حوض کی طرح جو کام دے. ان سے سلیمان علیہ السلام بڑی مشقت کے کام بھی لیتے تھے، عجیب و غریب صنعتوں کی بھی. اور اس کے علاوہ شیاطین میں جو سرکش شیاطین ہے اس کے بارے میں اللہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. یہ تسخیر کے ساتھ ساتھ ان سرکش شیاطین کے نقصانات سے ہم بچانے کی حفاظت کرتے تھے. شیاطین وہ آگ سے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہے جو عقل و شعور تو رکھتے ہیں، انسان کی طرح احکام شرعیہ کے بھی مکلف ہے. اس نوع کے لیے اصل لفظ جن یا جنات استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر. ان میں جو ایمان قبول نہ کرے کافر ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تو سبھی جنات تھے، کافر مسلم، جس میں مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے. مگر مومنین تو تسخیر کے بغیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی تعمیل ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے کرتے تھے. ان کے لیے تسخیر کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، مسلمان ہے وہ. اس لیے تسخیر میں صرف شیاطین یعنی کفار جنات کا ذکر فرمایا. وہ باوجود اپنے کفر اور سرکشی کے زبردستی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان رہتے تھے. شاید اس لیے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے آیات کے آخر میں یہ فرمایا کہ میں ان کے نقصان پہنچانے سے میں محافظ ہوں، میں ان کو نقصان پہنچانے نہیں دیتا ہوں. تو بہر وقت وہ بجائے نقصان پہنچانے کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فائدہ ہی پہنچاتے تھے. یہ تو تسخیر جنات اور تسخیر ہوا کے بارے میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دیا جو مستند تفاسیر کی روشنی میں. آگے یہاں ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیا حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے دعا جائز ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی ہے. انبیاء علیہ السلام کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے. تو گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اقتدار کی دعا کی تھی وہ بھی اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، اللہ سے مانگا تھا. اور اقتدار کا حصول ذاتی مفادات، جاہ و جلال اور مال منال کے لیے ہو وہ تو جائز نہیں.
اقتدار کی طلب اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو کہ اس اقتدار کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، احکامات شریعہ کی تنفیذ کی جائے، ایسے اقتدار کو مانگنا، ایسے اقتدار کی طلب کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اقتدار اس قسم کی تھی۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جگڑے ہوئے، جنات کی تسخیر اور جو خدمات وہ انجام دیتے تھے ان کے بارے میں تو آپ کو میں بتا دیا۔ یہاں یہ کہ سرکش جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب ان زنجیروں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہی نظر آنے والی لوہے کی زنجیر ہو سکتا ہے زنجیر سے مراد ان کو ایسے مقید کرنا کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہ ہو سکے، کوئی شرارت نہ کر سکے، اس کو بھی زنجیروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، یہ انعامات، اس جیسی حکومت کسی کو عطا نہیں ہوا اس قسم کی اقتدار۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیے کہ دیکھو آخرت کے اندر بھی اس ہستی کے لیے میرا قرب حاصل ہے اور میرے اعلیٰ درجات اس کو حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے امتیازی شان حاصل ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان لہ عندنا لزلفیٰ وحسن مآب، اور ایسا ٹھکانہ قیامت میں ان کو عطا کیا جائے گا جو سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔